Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی۔ ایک تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کی، دوسرے 2 رکعت ضحیٰ کی نماز پڑھنے کی، اور تیسری یہ کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لوں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میرے دوست ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست کہہ کر مخاطب فرمایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اکثر شامل حال رہا کرتے تھے۔ کہیں مجالس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی ہے، اور بہت ساری احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس حدیث میں وہ فرماتے ہیں کہ حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کروں۔ اب 3 دن کے جو روزے ہیں، یعنی ہر مہینے میں جو 3 دن کے روزے رکھنے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں اس سے ایام 20 کے روزے مراد ہیں، یعنی 13، 14 اور 15 جو اسلامی تاریخیں ہوتی ہیں ان میں یہ روزے رکھے جائیں۔ اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ کسی بھی دن یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں، چاہے مہینے کے شروع میں ہو، چاہے درمیان میں ہو یا آخر میں ہے، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ البتہ 3 روزے رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، اس پر عمل کرنے سے انسان کو سنت کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ چاش کی یا نماز اشراق کی وہ پابندی کروں۔ اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمائی کہ میں سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لوں۔ اب وتر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر احادیث میں یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت وتر کی نماز یعنی آخری رات کے حصے میں پڑھا کرتے تھے۔ یہاں فقہا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں شامل ہوا کرتے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ چونکہ تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے، لہٰذا ان سے یہ کہا گیا کہ وہ رات کو زیادہ دیر تک نہ جاگے، بلکہ جیسے ہی وہ اپنی نماز پڑھ لے اس کے بعد وتر پڑھ لیا کریں۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو یہ روایت مروی ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیکن بہتر یہ ہے کبھی کبھار اگر انسان پڑھ لے فرض کے سنتوں کے بعد وتر تو بھی بہتر ہے، لیکن زیادہ افضل اور بہتر اور مستحب عمل یہ ہے کہ کوئی شخص اگر تہجد کے لیے وہ اٹھ سکتا ہے تو تہجد کے بعد اگر اس وتر کو پڑھا جائے گا تو زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالی اس پر عطا فرمائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو اختیار کرنے والے بنیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.